چلاتا ہوں خود بخود بےتاب رہتا ہے سلامی کو، اگر خیرات اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا، میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا۔ معزز قائدین، چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سردار ظہیر ایڈوکیٹ صاحب، سیکرٹری جنرل جموں کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ذوالفقار راجہ صاحب اور دیگر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز مہمانان گرامی اور سامنے ہال میں بیٹھے ہوئے دفتی امام کشمیر کے غیور اور پرعزم ساتھیوں، سلام عرض ہے۔ سب سے پہلے میرا جموں کشمیر کے عظیم حریت پسند، عظیم انقلابی لیڈر مقبول بٹ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی کو خراج عقیدت و تحسین پیش کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، جنہوں نے اس غلام اور محکوم قوم کو اپنی قربانی کے ذریعے ایک نئی راہ، ایک نیا جذبہ اور ایک نئی منزل دکھائی، اور اسی قربانی پر چلتے ہوئے 11 فروری 1992 کو چکوٹھی کے مقام پر ریاست جموں کشمیر کے نوجوانوں نے دھرتی ماں جموں کشمیر کے سینے پہ کھینچی منوج ہونی لکیر کو توڑنے کی کوشش کے دوران جامع شہادت نوش کر کے باجت کشمیر کی عملی تصویر ہونے کا ثبوت دیا۔ اس کے بعد سیمینار کے موضوع کی طرف آتے ہوئے انتہائی مختصر الفاظ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بلا شبہ امن جنوبی ایشیا کے کروڑوں انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ جنوبی ایشیا کے کروڑوں انسان اس وقت تک ترقی اور خوشحالی کے مناظر طے نہیں کر سکتے، اس وقت تک ان انسانوں کا معیار زندگی بلند نہیں ہوگا جس وقت تک جنوبی ایشیا کے اندر حتمی اور پائیدار امن قائم نہیں ہو جاتا۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں یا وہ لوگ جو امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، وہ امن کس بنیاد پہ چاہتے ہیں؟ کیا اسی بنیاد پر وہ امن چاہتے ہیں کہ ایک طرف کشمیری عوام کا صبح شام دن رات خون بہتا رہے، ان کو صبح شام گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا رہے، اور دوسری طرف وہ امن کے قیام کے لیے مشعلیں روشن کرتے رہے، وہ موم بتیاں جلاتے رہے، کبھی اسلام آباد کے اندر کبھی دلی کے اندر؟ اگر جنگ گروپ والے امن کی آشا کا یقین لے کر آگے بڑھے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ انہیں یہ بنیاد سمجھانی چاہیے۔ اور دوسری طرف اگر ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں بھی امن چاہتی ہیں تو پھر وہ کس بنیاد پر امن چاہتی ہیں؟ کیا اس کی بنیاد اتنی ہی کھوکھلی ہے کہ جتنی ہم نے پچھلے 60 سال میں دیکھی کہ کب کسی بھی وقت کوئی مذہبی جنونی اٹھ کر، کوئی فوجی جنونی اٹھ کر اپنے جنون کا شکار دونوں ممالک کی عوام کو کر دیتا ہے، اپنے جنون کا شکار کشمیری عوام کو بھی کر دیتا ہے۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں 71 میں جنگ ہو رہی ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ 65 میں جنگ ہو رہی ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کارگل کا محاذ کھلا ہوا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیری عوام پہ فوج کشی کی جا رہی ہے، کبھی 22 اکتوبر 1947 کو کی جاتی ہے تو کبھی 27 اکتوبر 1947 کو فوج کشی کی جاتی ہے، کبھی وندے ماترم کے نام پر ہندوستان کی حکومت ہندوستان کی عوام کو یہ پیغام دیتی ہے کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے، اور کبھی لا الہ الا اللہ کے نام پر پاکستان کی حکومت پاکستان کے عوام کو یہ بھاشن دیتی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے، کشمیر کا پاکستان کے ساتھ رشتہ کلمے کی بنیاد پر ہے۔ اس موقع پر موجودہ وقت کے تناظر میں، موجودہ حالات کے تناظر میں ہم یہی سمجھتے ہیں، کشمیری عوام یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کی حکومت جنوبی ایشیا کے اندر پائیدار اور مستقل امن کو قائم کرنا چاہتی ہے، اگر ان کی خواہش ہے کہ یہاں کے لوگ خوشحال رہیں، یہاں کے لوگ آباد رہیں، یہاں کے لوگ سلامت رہیں، تو پھر ان کو اس کی بنیاد کی طرف جانا ہوگا، اس مسئلے کی طرف جانا ہوگا جس مسئلے کی وجہ سے آج تک امن قائم نہیں ہو سکا، اور وہ مسئلہ بلا شبہ مسئلہ کشمیر ہے جس نے آج تک یہاں پہ امن قائم نہیں ہونے دیا، اور یہ مسئلہ بھی انہی دو ملکوں کا پیدا کرتا ہے۔ یہ مسئلہ آج تک اس لیے موجود ہے کہ دونوں ممالک اپنی اناؤں کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، اور انائیں بھی ایسی کہ جو جھوٹ پر مبنی ہیں، انائیں بھی ایسی جو منافقت کے اوپر مبنی ہیں، انائیں بھی ایسی جو مکاری کے اوپر اور دھوکہ دہی کے اوپر مبنی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امن کی ہے کہ اگر امن کی آشا کو آگے بڑھانا ہے، اگر خطے میں امن کی قیام کے خواب
देख रहे हैं, तो उससे पहले मसला कश्मीर को हल करना होगा। और मसला कश्मीर तभी हल किया जा सकता है जब कश्मीरी अवाम के साथ इंसाफ किया जाएगा, जब कश्मीर के नौजवानों के साथ इंसाफ किया जाएगा। और इंसाफ का तकाजा ये है कि कश्मीरी अवाम को, कश्मीरी नौजवानों को, कश्मीरी तलबा को उनका हक़-ए-खुदरादियत, उनकी राय के हिसाब के लिए हक़-ए-खुदरादियत गैर मशरूत तौर पर दिया जाए कि वो जिस तरह चाहे अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। वो आज़ाद रहना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तभी जाकर खित्ते में पायदार अमन को कायम किया जा सकता है। वरना कहीं से कोई उठेगा और इस अमन का सोती बजा के रख देगा। कभी पाकिस्तान का कोई मजहबी जुनूनी अमीर मुल्क की सूरत में भाषण देता फिरेगा कि हम जनाब हिंदुस्तान के साथ जंग चाहते हैं, और कश्मीर में आकर डायलॉग मारेगा सुल्तान राय के जैसे कि कश्मीर के अंदर हम हिंदुस्तानी फौज को बर्बाद कर देंगे, हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। या उधर से शमसेना के लोग उठकर कहेंगे हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। दोनों हुकूमतों को ऐसे लोगों को भी रस्सी डालनी होगी, ऐसे लोगों को भी लगाम देनी होगी और उनको अपने कंट्रोल में रखना होगा। और दूसरी बात यही पे आगे चलते हुए कि कश्मीरी अवाम हम तो चाहते हैं, लेकिन उसकी बुनियाद इंसाफ और मसावत पर चाहते हैं। वी वांट पीस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। यही हमारा मुतालबा है और यही वक्त की जरूरत है, और इसी के तहत यहाँ पर पायदार अमन कायम किया जा सकता है। एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। अब जिसके जी में आए वो इससे रोशनी ले, अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी। हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया, दिल जदोजहद आज़ादी खुद मुख्तारी खुशहाली, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार।